میں مسلک اعلیٰ حضرت قبول کرتا ہوں. میں مسلک اعلیٰ حضرت قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو سنت پہ آنا چاہتا ہوں. آ گئے آگے کلمہ پڑھو لا لا الہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابھی جو ہم نے کلمات پڑھا تھا وہ ہم پڑھے نہیں پڑھے. ابھی چند دنوں پہلے لکھیم پور میں ایک مناظرہ ہوا، یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کا کیا پورا میٹر رہا ہمارے ناظرین کو جو ہے چند منٹ میں آپ اگر ارشاد فرمانا چاہیں. لکھیم پور کھیری تحصیل نگاسن موضع موڑا بزرگ میں کچھ دیوبندیوں نے، جس میں قابل ذکر نام مولوی شاہد مظاہری، مولوی قاسم اختر، یہ دونوں دیوبندی مولوی ہیں، اختر قاسمی، انہوں نے باقاعدہ اہل سنت کو چیلنج مناظرہ کیا اور انہوں نے اعتراض کیا، دعویٰ یہ کیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین اور گستاخی کی ہے. وہاں کے علماء نے مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد رضوی جوکھن پوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے رابطہ کیا. حضرت کا فون میرے پاس آیا، میں برہان پور میں تھا اس وقت. حضرت نے فرمایا کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی چل دیں، اور اس طرح کی نوبت آ گئی ہے. الحمدللہ میں فوراً چلا اور سیدھا جو ہے وہ تحصیل نگاسن موضع موڑا بزرگ پہنچا. میرے ساتھ میں قاضی شرع پرتاپ گڑھ حضرت مولانا مفتی فہیم اختر صاحب قبلہ اور علامہ صغیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے مولانا کمال مصطفیٰ اظہری صاحب، یہ شریک سفر تھے. شرائط مناظرہ طے کرنے کی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی. الحمدللہ دیوبندی مولویوں کو ہم نے شرائط میں ایسا باندھا اللہ کی توفیق سے کہ وہ پہلی نشست کے بعد دوسرے دن جو دوسری نشست ہونی تھی اس میں وہ لوگ نہیں آئے. یعنی شرائط مناظرہ کے بعد نہیں. شرائط مناظرہ کی مجلس طے ہو گئی اور ایک ایک بائٹ دونوں مناظرین کی ہو گئی. مولانا کمال مصطفیٰ اظہری صاحب مناظر تھے اور ادھر سے مولوی شاہد صاحب مناظر تھے. ایک ایک بائٹ دونوں کی ہوئی، 10 منٹ کی تقریریں ہوئیں. دوسرے دن یہ طے پایا کہ صبح 9 بجے سے ظہر تک تمام گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن مولوی شاہد صاحب اور ان کے حواری جو ہے وہ مناظرہ سے بھاگ گئے، راہ فرار اختیار کیا. دوسرے دن نہیں آئے. الحمدللہ پھر ہم لوگوں نے جشن فتح منایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو فتح مبین عطا فرمائی. مولوی شاہد صاحب کے بھانجے، انہوں نے وہ یہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ دیوبندی اس طرح سے بھاگ رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں، اور علماء اہل سنت کے احقاق حق و ابطال باطل کا جو جذبہ انہوں نے دیکھا، اس کا ایسا اثر ان پر ہوا کہ انہوں نے جشن فتح میں ممبر رسول پر آ کر آن مائک جو ہے وہ دیوبندیت سے توبہ کی اور اہل سنت و جماعت میں داخل ہوئے. الحمدللہ. اس کے علاوہ جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہاں سے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی دیوبندی الحمدللہ ہماری ان کاوشوں کے بعد اور دیوبندی مولویوں کے فرار کو دیکھنے کے بعد دیوبندیت سے تائب ہوئے، اور یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے کہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت میں داخل ہو رہے ہیں، اہل سنت و جماعت میں داخل ہو رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو قبول کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں حمد بجا لاتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے یہ کام لیا. اور اس میں خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کروں گا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کوثر حسن صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ ان کی علمی اور شرعی رہنمائی کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا. میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ جب سے مناظرہ کے بارے میں حضرت نے سنا اور ان کو یہ پتہ چلا کہ ہم لوگ اس محاذ پر اتر چکے ہیں، اس کے بعد سے حضرت لگاتار مسلسل حضرت کے فون آتے رہے، حضرت رابطہ فرماتے رہے، اور دیوبندیوں کے اعتراضات کے جوابات وہ ہم کو بتاتے رہے، لکھواتے رہے کہ اس طرح کا اگر اعتراض آئے تو آپ کو یہ جواب دینا ہے، یہ اعتراض آئے تو یہ جواب دینا ہے، یہ اعتراض آئے تو یہ جواب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سائے رحمت کو بھی اہل سنت کے سروں پر دراز سے دراز تر فرمائے.